بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نماز کا مفصل طریقہ، یہ ہمارا موضوع جاری ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے پچھلی کلاس میں قیام اور رکوع اور سجود اور سجدے کے طریقے سے متعلق سب تفصیلات پڑھی ہیں۔ 2 رکعات مکمل کرنے کے بعد تشہد بیٹھنا ہوتا ہے۔ اب تشہد پر کچھ بات ہوگی۔ درمیانہ تشہد کہ درمیان تشہد کی شرعاً کیا حیثیت ہے، اس کا کیا حکم ہے، اور اس میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، اور ہاتھ کہاں رکھنے ہیں، اور انگلی کو کیسے یعنی اٹھانا ہے اور کیسے اشارہ کرنا ہے، یہ سب یہاں پر انشاءاللہ بیان آئے گا۔ 2 رکعات مکمل کرنے کے بعد تشہد بیٹھنا ہوتا ہے، اور تشہد بیٹھنا واجب ہے۔ تشہد میں دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں پر رکھنا ہوتا ہے، دائیں ہاتھ کو بند کر کے، ساری انگلیاں بند کر کے اپنے انگوٹھے اور درمیانی انگلی ان کو آپس میں ملانا ہوتا ہے۔ شہادت کی انگلی کو کھڑا کرنا ہے اور انگوٹھے کو درمیانی انگلی پر رکھنا ہے۔ درمیانی انگلی میں کہیں بھی رکھ سکتے ہیں، آپ سینٹر میں رکھ لیں یا اس کے پورے کے کنارے پر رکھ کر انگلی کے ساتھ ایک دائرہ بنا لیں، یا چاہیں تو انگوٹھے کو شہادت کی انگلی کی جڑ میں رکھ لیں۔ شہادت کی انگلی کی جڑ میں رکھ سکتے ہیں، اس میں نہیں تو درمیانی انگلی میں کہیں بھی انگوٹھے کو رکھ کر اور شہادت کی انگلی کو کھڑے رکھنا ہوتا ہے۔ اور یہ عمل تشہد کے شروع سے ہی، تشہد کے آغاز سے ہی یہ عمل کرنا مسنون ہے۔ یہ جو کچھ لوگوں کا طریقہ ہے کہ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ یا اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اس پر پہنچتے ہیں تو تب انگلی کھڑی کرتے اور پھر نیچے کر لیتے ہیں، یہ عمل کہیں بھی ثابت نہیں ہے، اس عمل کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جو صحیح ثابت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں جس کا بیان آتا ہے کہ جب آپ تشہد میں بیٹھتے تو آپ بائیں ہاتھ سے اپنے بائیں گھٹنے کو ایسے رکھتے جیسے گھٹنے کے پکڑے ہوئے ہوں، بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹنے پر رکھتے پکڑنے کی پوزیشن میں، اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بند کر کے آپ اپنے انگوٹھے کو شہادت کی انگلی کی جڑ میں یا درمیانی انگلی پر رکھ لیتے اور شہادت کی انگلی کو کھڑے کر لیتے۔ یہ ہے جو احادیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ شروع تشہد میں ہی یہ عمل کرنا مسنون ہے، شروع سے لے کر آخر تک چلے گا، یہی ثابت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا انگلی کو حرکت دینا مسنون ہے کہ نہیں، اس میں کچھ فقہا نے اختلاف کیے ہیں۔ کچھ لوگ حرکت دینے کے قائل ہیں، انگلی کو ہلاتے رہتے ہیں، اور کچھ اس کے قائل نہیں۔ جن حدیث میں اشارہ کا ذکر ہے وہ حدیث تو بالکل صحیح ہے، شہادت کی انگلی کو کھڑے کر لیں آپ، اور اسی کو اشارہ کہتے ہیں۔ اور یحرکھا کے الفاظ بعض احادیث میں آتے ہیں، اور کچھ علماء نے ان احادیث کو شاذ کہا ہے۔ تو حرکت دینا پوری طرح ثابت نہیں ہے، حرکت دینا پوری طرح ثابت نہیں، انگلی کو ہلاتے رہنا پوری طرح ثابت نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حرکت دینے سے انگلی شیطان پر ایسے بھاری ہوتی ہے جیسے شیطان کو ہتھوڑا یا کوئی ضرب لگتی ہے، ایسی حدیث کوئی ثابت نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے۔ اس لیے حرکت دینا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ حرکت دینا پوری طرح ثابت بھی نہیں۔ بس یہ انگلی کو کھڑے رکھنا، اشارہ کرتے ہوئے انگلی کو کھڑے رکھنا، سیدھی کھڑے کر لینا تھوڑے خم کے ساتھ، یہ ہے مسنون۔ جی، تو 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد تشہد بیٹھنا جو واجب ہے، اس میں اپنے دائیں ہاتھ کی ساری انگلیاں بند کریں اور اپنے انگوٹھے کو درمیانی انگلی پر رکھیں، اور چاہیں تو انگوٹھے اور درمیانی انگلی کے ساتھ دائرہ بنا سکتے ہیں، اور چاہیں تو انگوٹھے کو تشہد کی حالت میں یعنی شہادت والی انگلی کی جڑ میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور پھر سبابہ یعنی تشہد والی انگلی سے قبلہ کی طرف اشارہ کریں، یعنی اوپر کو اٹھا لیں، اور اسے حرکت دینے کے ساتھ دعا پڑھنا ثابت ہے۔ دعا پڑھنا تو ثابت ہی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات جو پڑھی جاتی ہے، لیکن حرکت دینا میں نے کہا یہ ثابت نہیں ہے، ایسی روایات کو بعض علماء نے شاذ کہا ہے، اس لیے حرکت دینے کی ضرورت نہیں، بس یوں انگلی کو کھڑے رکھنے یہی کافی ہے۔ باقی سے متعلقہ مسائل انشاءاللہ آگے تفصیل سے مزید آئیں۔ اور اس سے پہلے ہم نے بیان کیا کہ پہلا تشہد واجب ہے، درمیانہ تشہد یہ واجب ہے،
عمدن چھوڑنے پر نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن اگر سہون رہ جائے تو پھر سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے، سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے اگر سہون رہ جائے تو۔ اور رہ جانے کی صورت کیا ہے؟ یعنی اگر انسان نے 2 رکعت پڑھی ہیں اور بیٹھنے کی بجائے کھڑا ہو گیا، اگر تو پوری طرح کھڑا ہونے سے پہلے پہلے، پوری طرح سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے پہلے انسان کو یاد آ جائے تو بیٹھ جائے، لیکن اگر سیدھا کھڑا ہو گیا پھر واپس نہ لوٹے، اگر سیدھا کھڑا ہو گیا پھر واپس نہ لوٹے، پھر کھڑا ہی رہے، اور پھر آخر میں اس کی جگہ پر سجدہ صاحب کر لے۔ یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ باقی اس پر انشاءاللہ جو صاحب کا جہاں پر بیان آئے گا وہاں پہ اس کی تفصیل آئے گی۔ اجمالی طور پر یہاں پر اتنا بیان کرنا کافی ہے کہ پہلا تشہد واجب ہے اور سہو رہ جانے پر سجدہ صاحب آخر میں کرنا پڑے گا۔ اور میں نے آپ کو رہنے کی تفصیل بتلا دی ہے کہ اگر انسان سیدھا کھڑا ہو گیا تو پھر کھڑا رہے، پھر واپس نہ لوٹے، لیکن اگر سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے پہلے یاد آ گیا تو واپس بیٹھ جائے، اگر سیدھا کھڑا ہونے سے پہلے واپس بیٹھ گیا ہے تو پھر سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر درمیان تشہد نہیں رہا تو پھر سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر رہ گیا ہے سیدھا کھڑا ہو گیا تو اس کی جگہ پر آخر میں سجدہ صاحب کر لیں۔ اور درمیان تشہد میں یہ پڑھا جاتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، آخر تشہد تک، آخر تشہد تک یہ پڑھتے ہیں درمیان تشہد میں۔ کیا درمیان تشہد میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہاں پر لکھا کہ تحیات کے بعد راجع قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بھی مستحب ہے، درود پڑھا جا سکتا ہے، درود پڑھنا مستحب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور درود پڑھنے سے ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ احناف تو اتنی سختی کرتے ہیں کہ اگر درمیان تشہد میں غلطی سے، وہ کہتے ہیں اگر درود شریف پڑھ لیا گیا تو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا، تو اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے کہ سجدہ صاحب کرنا پڑے گا، بلکہ جان بوجھ کر درود شریف پڑھ لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ صرف تشہد پڑھنا کافی ہے، درود شریف سے پہلے پہلے تک پڑھنا وہ کفایت کرتا ہے، اتنی بات ہے کہ وہ کافی ہے، اور لازم نہیں درود پڑھنا، البتہ اگر آپ درود پڑھ لیں درمیان تشہد میں بھی تو یہ مستحب ہے، یہ مستحب ہے۔ آخری تشہد میں درود شریف پڑھنا لازم ہے، وہ فرض ہے، رکن ہے، لیکن درمیان تشہد میں بھی اگر درود شریف پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں، بلکہ مستحب ہے اور پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ یوں کہیے کہ اگر امام، مثال کے طور پر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور امام نے کچھ ٹائم دیا ہے تو آپ پیچھے خاموش کیوں بیٹھے؟ آپ درمیان تشہد میں، تشہد پڑھنے کے بعد، تشہد پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھیں اور دعائیں آپ پڑھتے رہیں جو پڑھ سکتے ہیں، جو چاہیں آپ دعائیں پڑھ لیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو۔ درمیان تشہد میں درود شریف کے ساتھ ساتھ دعائیں پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا، البتہ لازم درود شریف پڑھنا اور دعائیں کرنا وہ آخری تشہد میں، اور اس میں جو بیٹھنے کی کیفیت اس کے انشاءاللہ بعد میں بیان آئے گا۔ اس کے بعد ہے پہلے تشہد کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے واجب ہے کہ انسان تکبیر کہہ کر اٹھے، اور رفع دین کرنا مستحب ہے۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب انسان تشہد سے اٹھتا ہے تو رفع الیدین کرنا مستحب ہے، اور اس پر دلیل پیچھے گزری ہے، دوبارہ یہ حدیث دیکھ لیجئے۔ عن نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنہما كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر الى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب نماز کا آغاز کرتے اللہ اکبر کہہ کر رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع کرتے تو رفع الیدین کرتے، اور پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے، رکوع جاتے ہوئے رفع دین کرتے اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے پھر رفع دین کرتے۔ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب 2 رکعت پڑھ کے کھڑے ہوتے پھر رفع دین کرتے۔ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِيِّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر نے اس کو اللہ کے نبی سے بیان کیا ہے کہ نبی الاسلام بھی ان 3 مقامات پر رفع دین کیا کرتے تھے۔ جی، اس کے بعد اگلی 2 رکعت مکمل کرنی، اگر آپ نے 4 رکعت پڑھنی ہے تو تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کرنے کے بعد آخری تشہد بیٹھتے ہیں جو کہ رکن ہے، اور آخری تشہد میں مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ پہلی بات جو کام پہلے تشہد میں کیے تھے وہ بھی کرنے، یعنی بیٹھنا ہے اور انگلی کو کھڑے کرنا ہے، بیٹھنا ہے انگلی کو کھڑے کر کے جیسے کہ پہلے بیان کیا گیا، اور
درمیانے تشہد میں بیٹھنے کا اس سے پہلے سبق میں طریقہ بیان ہوا تھا، وہ افتراش کی کیفیت میں بیٹھتے ہیں۔ افتراش کی کیفیت میں کیسے؟ کہ بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھتے ہیں اور دائیں پاؤں کو نصب کر لیتے ہیں، اور آخری تشہد میں بیٹھتے ہیں تورک کی کیفیت میں۔ تورک، تورک کیا ہے؟ کہ زمین پر بیٹھیں، اپنے پاؤں کو کھڑا کریں اور بائیں پاؤں کو باہر نکال دیں، اپنی دائیں پنڈلی کے نیچے سے بائیں پاؤں کو باہر نکال دیں اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے زمین پر بیٹھ، اسے تورک کہتے ہیں، تورک کی کیفیت میں بیٹھ۔ جبکہ آخری تشہد میں تورک کی کیفیت میں بیٹھتے ہیں۔ تورک کیا ہے؟ کہ زمین پہ بیٹھنا ہے اور بائیں پاؤں کو باہر نکالنا ہے اور دائیں پاؤں کو نصب کرنا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ تھوڑا سا مختلف ہی ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ اگر کسی نماز کا ایک ہی تشہد ہو، جیسے ایک رکعت وتر پڑھنا ہو یا اسی طرح دو رکعت پڑھنی ہو، دو رکعت میں بھی ایک ہی تشہد ہوتا ہے، تو جس نماز کا ایک ہی تشہد ہو وہی اس کا آخری تشہد ہے، اس میں بیٹھنے کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اس میں بعض علماء کا موقف ہے کہ اگر ایک ہی تشہد ہے، اس میں افتراش کی کیفیت میں بیٹھیں، جیسے درمیانے تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ اور دوسرا موقف یہ ہے کہ جس نماز میں ایک ہی تشہد ہو اور جو بھی آخری تشہد ہو، خواہ ایک ہو یا دوسرا ہو، آخری تشہد میں تورک ہی کے کیفیت میں بیٹھتے ہیں، اور یہی موقف راجح ہے۔ جس تشہد میں سلام پھیرا جاتا ہے، یعنی جس جو تشہد آخری کنسیڈر ہوتا ہے، اس میں تورک کی کیفیت میں بیٹھنا چاہیے، خواہ ایک رکعت ہو یا دو رکعت ہو، کیونکہ وہ آخری ہے۔ اور بعض احادیث میں صراحت آتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تشہد میں بیٹھتے جس میں سلام پھیرتے ہیں، تو سلام والے تشہد میں آپ تورک کی کیفیت میں بیٹھا کرتے تھے۔ جی۔ اور بائیں ہتھیلی کو اس سے پہلے بیان ہوا کہ جیسے درمیانی تشہد میں اپنے گھٹنے پر رکھتے ہیں، جیسے گھٹنے کو پکڑنے کی پوزیشن میں ہو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تشہد کے بعد۔ اور آخری تشہد میں درود پڑھنا یہ فرض ہے، اس کا کم از کم ایک دفعہ نماز میں درود پڑھنا فرض ہے، اور آخری تشہد میں یہ لازم ہے، درمیانی تشہد میں مستحب ہے اور آخری تشہد میں فرض ہے۔ اور تشہد پڑھنے کے بعد چار رکعات سے چار ان اشیاء سے پناہ مانگنا، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا، وہ واجب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ چار چیزوں سے پناہ مانگنا واجب ہے، کیونکہ آپ نے آخری تشہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان چار اشیاء سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کو واجب قرار دیا۔ دیکھیے حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربعین۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی تشہد میں ہو تو چار اشیاء سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے اور کہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ یہ حدیث ہے، مفہوم واضح ہے۔ پناہ کیسے طلب کرے؟ کہے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب جہنم سے اور عذاب قبر سے اور زندگی اور موت کے فتنوں سے۔ زندگی کے فتنے، جو بھی انسان جن فتنوں میں اور جن گناہوں میں یا جن برائیوں میں ملوث ہو سکتا ہے، اور موت کا فتنہ، جب موت کی کرب اور موت کی سختیوں میں بندہ ہوتا ہے تب انسان کے لیے فتنہ اور آزمائش ہوتی ہے، اس سے بھی پناہ یہاں پر اس حدیث میں طلب کی گئی۔ اور اسی طرح مسیح الدجال کا فتنہ جو قرب قیامت میں آئے گا، اور اس کا فتنہ بڑا سنگین ہوگا۔ تو ان چار اشیاء سے پناہ طلب کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو یہ دعا لازمی پڑھنی چاہیے۔ بعد والی دعائیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، وہ مستحب ہیں، اور اس دعا کو کئی علماء نے واجب کہا۔ اب ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ لوگ اس دعا کو جانتے تک نہیں ہیں، اکثر لوگ اس دعا کو نہیں جانتے، اور بچپن میں جو لوگوں نے دعائیں یاد کی تھی بس وہی دعائیں پڑھتے جاتے ہیں۔ بچپن میں جو کسی مسجد میں یا کہیں کتاب میں جو دعائیں عوام نے یاد کی ہیں، وہ درود شریف پڑھنے کے بعد رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی اور ربنا وتقبل ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دو دعائیں بس پڑھ لیتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی دعائیں ہیں، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، قرآن کریم کی کوئی دعائیں بھی تشہد میں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن سنت سے یہ دعائیں ثابت نہیں ہیں۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ، یا اسی طرح
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، نماز کے اندر تشہد میں ان دعاؤں کا پڑھنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں، بطور قرآنی دعا کے پڑھنے میں حرج نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ پہلے مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، اور مسنون دعاؤں میں سے اس دعا کی رسول اللہ نے بہت تلقین فرمائی ہے۔ اس دعا کے بارے میں بڑی تلقین فرمائی ہے آپ نے، یعنی امر کے سیغے سے کہا، فرمایا جب کوئی تشہد میں بیٹھے تو ان چار چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ یہ دعا آپ کے سامنے ہے، تو ہمیں یہ دعا سیکھنی چاہیے، اور عوام میں بھی یہ شعور پیدا کرنا چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھا کریں۔ اس دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے کوئی بھی مسنون دعا میں سے دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ وہ کئی ایک دعائیں ہیں، ان میں سے دو دعائیں جو خود رسول اللہ نے ہمیں سکھائی ہیں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا سکھا دی جو میں نماز میں دعا کر سکوں۔ آپ نے میں کہا کرو، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ اس طرح ایک دوسری دعا کی آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دی، وہ دعا پڑھنا بھی بہتر ہے، مستحب ہے۔ اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت۔ یہ دعا پڑھنا بھی مستحب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اس دعا پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ اسی طرح اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ دعا بھی پڑھنا مستحب ہے۔ تو جو دعائیں بھی مسنون اور ثابت ہوں ان کو تشہد میں پڑھنا چاہیے، اور ترجیحی بنیادوں پر میں پہلے مسنون اور مستحب دعاؤں کو ہی ترجیح دینی چاہیے جو سنت سے ثابت ہیں، ترجیحی طور پر وہی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ ہاں، اس کے بعد آپ جو چاہیں دعا کر لیں، جو چاہیں اس کے بعد دعا کر لیں، اس میں قرآن کریم کی دعائیں پڑھ لیں، اس میں رب جعلنی پڑھ لیں، اس میں ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیں، اس میں اور بھی جو آپ کو دعائیں یاد ہیں جتنی چاہیں دعائیں کر لیں، لیکن پہلے جس کی تلقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی ہے وہ دعا پڑھنی چاہیے، اور یہ دعا آپ نے تلقین کے ساتھ فرمائی ہے۔ اس لیے کئی علماء نے ان چار چیزوں سے تشہد میں پناہ طلب کرنے کو یا استعاذہ کرنے کو واجب قرار دیا ہے، جیسے یہاں پر لکھا ہے۔ اور اس کے بعد مسنون دعائیں پڑھیں، اور مسنون دعاؤں کے بعد جو چاہیں دعائیں پڑھ لیں، بالکل مسنون دعائیں چھوڑ کر اپنی ہی پڑھتے رہیں، یہ بھی کوئی بہتر عمل نہیں ہے جی۔ تو یہ دعائیں پڑھنے کے بعد دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرنا یہ نماز کے ارکان میں سے ہے۔ اس سے پہلے ہم نے حدیث پڑھی ہے جو رسول اللہ نے فرمایا تحریم التکبیر و تحلیل التسلیم، کہ نماز کے اندر تکبیر کہنا اسی سے نماز کا آغاز ہوتا ہے، اور سلام پھیرنے سے آپ نے فرمایا کہ نماز کا اختتام ہوتا ہے۔ اس لیے سلام پھیرنے سے ہی نماز کا اختتام ہوتا ہے، اور سلام کے علاوہ کسی بھی چیز سے نماز کا اختتام نہیں ہوتا۔ اس میں احناف کا ایک بڑا عجیب سا موقف ہے، جو قابل بیان بھی نہیں ہے، جو اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ان کے یہاں سلام پھیرنا نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی انداز میں اگر کوئی انسان نماز سے نکل جائے، کسی بھی طریقے سے اس کا وضو ٹوٹ جائے، یا کسی بھی طریقے سے اگر کوئی نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، نماز سے نکل جاتا ہے، اس کی نماز پوری ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی بات احناف نے کہی ہے، جبکہ سلام پھیرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم قرار دیا، فرمایا کہ تحلیل حد تسلیم۔ تو یوں سلام پھیرنے کے ساتھ ہی انسان نماز سے فارغ ہوتا ہے، اور سلام کے علاوہ اگر ویسے وضو ٹوٹ جائے، اور اگرچہ انسان نے تشہد پڑھ لیا ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے نماز سے، نماز کے آخری مراحل میں سلام پھیرنے سے پہلے، تو نماز ختم ہو جائے گی اور وضو کر کے دوبارہ سے نماز کو رپیٹ کرنا پڑے گا۔ تو وہ نماز کا طریقہ جو احادیث کی روشنی میں ثابت ہے، مختصر آپ کے سامنے یہاں پر تذکرہ اس کا کر دیا گیا۔ اب نماز کے اس طریقے میں سے ہم نماز کے اعمال کی تقسیم کریں گے۔ نماز کے تمام اعمال ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ اعمال، نماز کے کچھ افعال کو نماز کے ارکان کہا جاتا ہے۔ ارکان، پہلے ارکان نماز کا ذکر آئے گا انشاءاللہ، پھر واجبات نماز کا ذکر آئے گا، اور پھر مستحبات اور مسنون اعمال کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ پہلے نماز کے ارکان۔ ارکان اور رکن کی جمع ہے۔ ارکان کا پہلے معنی اور مفہوم دیکھیے لغوی طور پر،
رکن کہتے ہیں کسی چیز کی مضبوط جانب یا کنارے کو، جانب کو، مضبوط طرف وغیرہ کو رکن کہہ دیتے ہیں۔ رکن عام طور پہ کنارے یا جانب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اصطلاحی اعتبار سے ارکان نماز سے مراد وہ اشیاء ہیں جن سے مل کر عبادت یا نماز مکمل ہوتی ہے، اور ان میں سے کسی ایک کے رہ جانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ارکان سے مراد وہ اعمال ہیں جن سے مل کر نماز کی تکمیل ہوتی ہے، اور ان میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے تو نماز باطل ہوتی ہے، نماز رائگاں ہو جاتی ہے اور نماز صحیح نہیں رہتی۔ چونکہ عبادات قولی اور فعلی چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ان میں بعض ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر کسی بھی صورت میں عبادت درست نہیں ہو سکتی، انہیں ارکان کہتے ہیں۔ اور بعض نماز کے افعال ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ، ان کے ترک کے ساتھ نماز صحیح ہو جاتی ہے، لیکن سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے، اس کو واجب کہہ دیتے ہیں۔ اور بعض ارکان ایسے ہیں کہ جن کے بغیر عبادت یا نماز بہر صورت درست ہوتی ہے لیکن کمال کی ذرا نفی ہو جاتی ہے، جیسے کہ مسنون اور مستحب اعمال۔ تو نماز کے افعال کو آپ تین میں تقسیم کر سکتے ہیں، تین حصوں میں۔ ایک ہے ارکان، کوئی رکن رہ جائے نماز کے ارکان میں سے، کوئی رکن رہ جائے تو نماز صحیح نہیں ہے، نماز باطل ہے۔ ارکان کا بھی انشاءاللہ ذکر آ جائے گا۔ اور دوسرے ہیں واجبات۔ واجب وہ اعمال ہوتے ہیں کہ جن کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا، لیکن ان کو لازم، ان کو ایسا نہیں قرار دیا کہ جن کے رہ جانے سے نماز کی نفی ہو جائے، نماز باطل قرار پائے۔ اب واجبات کے آگے انشاءاللہ بیان آ جائے گا۔ بعض ائمہ نے تو جو پہلا دعا استفتاح ہے اس کو بھی واجب کہا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی السلام نے اس کا حکم دیا ہے۔ اور درمیانہ تشہد بھی واجب ہے کہ اس کے ترک سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ تو واجبات کا انشاءاللہ بعد میں کچھ بیان آ جائے گا۔ تو واجبات کے ترک سے نماز باطل نہیں ہوتی، ہاں اگر سہور رہ گئی ہیں تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، عمدن چھوڑنے سے نماز باطل ہوتی ہے۔ اور جو ارکان ہے وہ عمدن رہ جائیں یا سہور رہ جائیں، ہر دو صورتوں میں نماز باطل ہے جی۔ تو ان کو دوبارہ پھر رکعت کو پڑھنا پڑتا ہے یا نماز کو دوبارہ رپیٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور تیسرے نماز کے افعال جن کو سنتیں یا مستحب کہتے ہیں، اگر ان کو عمدن بھی ترک کر دیں تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی، لیکن اجر میں خلل آئے گا اور کمال کی نفی ہو جائے گی۔ اب آپ کے سامنے نماز کے ارکان کو بیان کیا جائے گا۔ ارکان نماز میں سے پہلا ہے قیام۔ قیام نماز کا پہلا رکن ہے، اور اس کے رکن ہونے کی دلیل قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر خاموشی سے، عاجزی سے قیام کرو۔ حافظوا علی الصلوات، سب نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاة الوسطی، خاص طور پر درمیانی نماز جسے حدیث میں صلاۃ عصر کے نام سے یاد کیا گیا۔ درمیانی نماز، نماز عصر کی خاص طور پہ حفاظت کرو، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر قیام کرو۔ اللہ نے قوموا، قیام کرنے کا حکم دیا، تو قیام کا حکم اللہ کی طرف سے، یہ قیام کے رکن ہونے کی دلیل ہے۔ اور پھر اگر آپ نماز کے اعمال کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی ہر نماز میں عاجزی اور انکساری ایسے افعال کا مجموعہ نماز کہلاتی ہے۔ تو عاجزی کے اعمال میں سے پہلے کہ انسان دست بستہ ہاتھ باندھ کر اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، پھر جھکتا ہے، رکوع میں جاتا ہے، پھر سجدے میں جاتا ہے۔ تو یہ تینوں عاجزی کے عظیم مظاہر ہیں اور تینوں ہی ارکان ہیں۔ تو جیسے رکوع رکن ہے ویسے ہی قیام بھی رکن ہے، جیسے سجدہ رکن ہے ویسے ہی قیام بھی رکن ہے۔ قیام کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، آگے میں اس کا کچھ بیان کروں گا کہ کیسے لوگ قیام کو معمولی سمجھ کر جب چاہتے ہیں وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جب انسان صلاحیت رکھتا ہو اور طاقت رکھتا ہو کھڑے ہونے کی، تو آپ نے کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ سنت میں یہ حدیث موجود ہے، جیسے عن عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بواسیر کے مرض کا مریض تھا، تو میرے لیے نماز پڑھنا مشکل ہوتا تھا، تو میں نے آپ سے پوچھا کہ میں کیسے نماز پڑھوں۔ مریض تھا، آپ نے فرمایا کہ صلی قائما، قیام کے ساتھ نماز پڑھو، کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو، فقائدا، تو بیٹھ کر نماز پڑھ لو۔
فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی بھی طاقت نہ ہو، فعلی جنب، تو لیٹ کر نماز پڑھ لو۔ یہ بیٹھنے اور لیٹنے کی کیفیت انشاءاللہ بعد میں بیان کریں۔ یہاں پر آپ نے سب سے پہلے قیام کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا اور عدم استطاعت کی شکل میں بیٹھنے کی اجازت دی۔ تو قیام کی استطاعت کے باوجود اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس پر سب ائمہ کا اتفاق ہے کہ فرض نماز نہیں ہوتی۔ فرض نماز میں قیام کو سب نے رکن قرار دیا۔ ہاں، نفل نماز میں قیام رکن ہے یا نہیں، اس میں تھوڑا اختلاف ہے۔ اس میں جمہور کا موقف ہے کہ نفلی نماز میں قیام رکن نہیں ہے، اور وہی موقف راجح ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز سفر میں سواری پر بھی پڑھ لیا کرتے تھے، اور رات کو آپ قیام کچھ بیٹھ کر بھی کر لیا کرتے تھے نفلی قیام۔ تو آپ کا سواری پر نوافل پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ نوافل میں قیام رکن نہیں۔ البتہ جب فرض نماز پڑھنی ہوتی تو آپ زمین پر اتر کر پورے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے قیام کے ساتھ۔ فرض نماز میں قیام رکن ہے، اور فرض نماز میں قیام کی استطاعت رکھنے والا اگر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ البتہ نفلی نماز میں نے کہا کہ کچھ اختلاف ہے۔ اس میں بھی بعض ائمہ کا موقف ہے کہ نوافل میں بھی قیام کی استطاعت کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، لیکن جمہور کا موقف ہے کہ نوافل میں قیام رکن نہیں ہے، بلکہ نوافل میں بیٹھ کر نماز ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر کوئی قیام کی طاقت کے باوجود نوافل میں بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس کو قیام کرنے سے آدھا اجر ملے گا۔ اس پر کچھ بعد میں مزید انشاءاللہ وضاحت کرتے ہیں۔ اب قیام رکن ہے تو کھڑے ہو کر ہی نماز کا آغاز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کھڑے ہو کر نماز کا آغاز نہ کرے، قیام کی استطاعت کے باوجود بیٹھ کر تکبیر تحریمہ کہے یا کسی اور کیفیت میں، تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی تنبیہات میں یہی بیان ہے۔ اگر کسی نمازی نے غیر قیام میں، یعنی قیام کے علاوہ کسی اور حالت میں فرض نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہی تو اس کی نماز باطل ہو، جبکہ قیام کی وہ طاقت رکھتا ہو۔ قیام میں بالکل سیدھا کھڑا ہونا ضروری ہے، اور اگر کسی نے قیام میں اپنی کمر کو اس حد تک جھکایا کہ اس کا جھکاؤ رکوع کے مثل ہو گیا، تو ایسا قیام کافی نہیں ہوگا۔ جو شخص مریض ہے، جس کی کمر میں کبڑا پن ہے، وہ تو جیسا ہے ویسے ہی کھڑے ہوگا، لیکن قیام سیدھے کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، سیدھے کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، اور نارمل حالت میں سیدھے کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ باقی جھکنے کی کیا ضرورت ہے؟ رکوع میں جھکنا ہوتا ہے، اس سے پہلے تو جھکنا ہی نہیں۔ اگر کسی شخص میں قیام کی طاقت استطاعت تو ہے، لیکن اسے خطرہ ہے کہ اگر کھڑا ہو گیا تو گر جائے گا، جیسے اگر کوئی سواری پر نماز پڑھے، فرض نماز مثال کے طور پر کہ کشتی میں پڑھے، یا اگر کہیں ٹرین میں یا بس میں کہیں نماز پڑھنی پڑے، جبکہ اتر کر نماز پڑھنے کی انسان کے اندر استطاعت نہ ہو، یا بس یا ٹرین کھڑی نہ ہوتی ہو، یا انسان کے اختیار میں نہ ہو، تو تب پھر قیام ساقط ہے، یا مرض کی حالت میں بھی قیام ساقط ہے، جبکہ انسان کسی بھی حالت میں جب کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حالت خوف میں اللہ نے فرمایا، یعنی جب انسان دشمن کے ساتھ جہاد میں ہو، اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم شدید خوف کی حالت میں ہو، اس سے پہلے صلاۃ خوف کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ صلاۃ خوف کیا ہے؟ صلاۃ خوف میں اللہ تعالیٰ نے جب دشمن کے ساتھ جہاد میں ہو تو باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم میں اس پر آیات موجود ہیں، سورۃ البقرہ میں، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ۔ یہ ساری تفصیل موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ پہلے آدھے مجاہدین آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، وہ نماز پڑھ لیں تو وہ دشمن کے سامنے جا کر صف آ رہا ہو، باقی آدھے آئیں پھر آپ کے ساتھ وہ بھی نماز میں شریک ہو جائیں۔ حالت خوف میں بھی اگر باجماعت نماز پڑھنے کی کوئی امکان ہو تو باجماعت نماز ہی پڑھتے ہیں، لیکن اگر عین لڑائی کے دوران وقت نماز آ جائے تو پھر اشارے سے جیسے کیسے ممکن ہو چلتے پھرتے سواریوں پر نماز پڑھ سکتے ہیں، کہ نماز کو وقت سے مؤخر نہ کیا جائے۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے، اس کا اس آیت میں بیان ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم حالت خوف میں ہو، یعنی دشمن کے ساتھ مقابلے کی حالت میں ہو اور تم الگ ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، فَرِجَالًا، تو پیدل چلتے ہوئے، اور رکبانن، یا سواریوں پہ نماز پڑھ لو اشاروں سے، کیونکہ تب تو اشارے سے پڑھنی، نہ قیام ہو سکتا ہے، نہ رکوع نہ سجدہ۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن کی حالت میں واپس آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو اللہ کا ویسے ذکر کرو، یعنی ویسے نماز پڑھو جیسے اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے، پراپر صحیح انداز میں، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔
ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ نے پھر اگر تم ڈرو یعنی حالت خوف میں ہو تو پیدل نماز پڑھ لو یا سواری پر، پھر جب امن میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسے اسے تمہیں سکھایا جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ وجہ استدلال کیا ہے؟ جب حالت خوف میں رکوع سجود معاف ہو سکتا ہے تو قیام تو بلاوڑا معاف ہو سکتا ہے، کیونکہ رکوع سجود وہ قیام سے زیادہ تاکیدی ہے۔ جی، تو جب انسان حالت خوف میں ہو یا حالت عذر میں ہو اور وہ پراپر قیام یا کوئی رکن نہیں کر سکتا تو پھر دوسرے انداز میں بیٹھ کر یا اشارے سے نماز پڑھنے کی شریعت میں اجازت ہے۔ اس کے بعد ہے قیام صرف فرض نمازوں میں رکن ہے، باقی نوافل میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مستحب ہے۔ لہذا اگر کوئی باوجود قیام کے استطاعت کے ہونے کے نفل نماز بیٹھ کر بھی پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کو پورا اجر ملے گا۔ اجر تو اللہ نے دینا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ صلاۃ القائد علی النصف من صلاۃ القائم، او کما قال علیہ السلام، کہ جو بیٹھنے والے کی نماز ہے وہ کھڑے ہونے والے سے آدھا اجر پاتی ہے۔ اگر استطاعت ہے قیام کی پھر بھی بیٹھ کر نماز پڑھے تو آدھا اجر ملتا ہے۔ رسول اللہ کی خصوصیت یہ نبی اسلام کی خصوصیت کی تھی کہ آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھنے میں بھی پورا اجر ملتا تھا، جس طرح کہ حدیث میں صراحت آتی ہے۔ لیکن آپ نے ہمارے لیے یہ فرمایا کہ اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے قیام کی پھر بھی بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو اس کو آدھا اجر ملتا ہے۔ ہاں، اگر کسی میں استطاعت نہیں ہے، قیام کی استطاعت نہیں ہے، پھر بیٹھ کر اگر نماز پڑھتا ہے پھر انشاءاللہ پورا اجر دے گا اور اللہ کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفل نماز سواری پر بیٹھ کر پڑھنا ثابت ہے۔ اگر نفل نماز میں قیام رکن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی بیٹھ کر سواری پر بیٹھ کر نماز نہ پڑھتے۔ جی، تو نفل نماز میں بہتر ہے قیام کے ساتھ ہی نماز پڑھے، اجر پورا ملے گا۔ لیکن اگر استطاعت ہے، استطاعت نہیں قیام کی، پھر بیٹھ کر پڑھ لیں، پھر کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ باقی ہمارے ہاں عوامی طور پر ایک تھوڑا سا جہالت کا عنصر پایا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سنتیں کھڑے ہو کر اور نفل بیٹھ کر، پتہ نہیں یہ طریقہ کہاں سے آ گیا۔ جیسے عشاء کی نماز پڑھتے ہیں نا، عشاء کی وہ انہوں نے 17 رکعت بنا رکھی ہیں۔ عشاء میں کیا کرتے ہیں، 4 فرض پڑھ لیے امام کے ساتھ، پھر تو سنتیں کھڑے ہو کر پڑھ لیے، نفل بیٹھ کے پڑھ لیے، پھر 3 وتر کھڑے ہو کر پڑھ لیے، پھر 2 نفل بیٹھ کر پڑھ لیے۔ یہ سنتوں اور نفل میں اس طرح کا فرق ہے کہ سنتیں کھڑے ہو کر نفل بیٹھ کر، سنتیں بھی ایک نفل ہی کی صورت ہے، ان میں ذرا تاکید ہوتی ہے۔ تو نفلوں کو بیٹھ کر پڑھنا اس انداز میں جیسے کچھ لوگ کرتے ہیں، جیسے ظہر کے بعد بھی 2 سنتیں اور 2 نفل بنا رکھے ہیں، 2 سنتیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، 2 نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ یہ طریقہ کہیں ثابت نہیں، بدعت ہے، لوگوں نے خود ایجاد کر رکھا ہے۔ اس کا نہ شریعت میں کوئی ثبوت ہے اور نہ اس انداز میں نماز پڑھنے کا کوئی جواز سمجھ آتا ہے، واللہ اعلم۔ تو قیام کے ساتھ ہی نماز پڑھنی چاہیے، وہ سنتے ہو نوافل ہو۔ ہاں، اگر انسان قیام سے معذور ہے، بیٹھ جائے یا لمبا قیام کرنا ہے رات میں تو تھوڑا چلے بیٹھ کر وہ کچھ قرات کر لے، اگر کھڑے ہونے میں پریشانی ہے یا تھکن کا معاملہ ہے تو فرض نماز میں قیام رکن ہے اور نفل میں بہتر ہے کہ قیام کرے، بیٹھ کر نماز پڑھے تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی، جائز ہے۔ اسی طرح دوسرا رکن ہے تکبیر تحریمہ، یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ہے، جیسے کہ حدیث آپ نے پہلے پڑھی ہے۔ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی چابی طہارت ہے، یعنی وضو وغیرہ، اور نماز کا آغاز تکبیر سے ہوتا ہے اور نماز کا اختتام سلام پھیرنے پر ہوتا ہے۔ تو نماز کا آغاز تکبیر ہی سے ہوتا ہے، اللہ اکبر سے ہی نماز کا آغاز ہوتا ہے، اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ پہلی تکبیر تحریمہ یہ نماز کے ارکان میں سے ہے، اور بعد والی تکبیروں کو واجب کہا گیا ہے۔ بعد والی تکبیروں میں سے اگر کوئی تکبیر رہ جائے تو نماز ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن تکبیر تحریمہ اگر انسان نہ کہے ویسے ہی کھڑا ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ جیسے ہی یاد آئے وہ تکبیر تحریمہ سے پھر نماز کا آغاز کرے، اور کوئی بھولا بس رہا ہے تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو پہلی تکبیر جسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نماز کا رکن ہے۔ اسی طرح قیام کی حالت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا، یہ بھی نماز کا رکن ہے، یہ ارکان نماز میں سے تیسرا رکن ہے، اور سورۃ الفاتحہ پڑھنا نفلی فرضی ہر نماز میں رکن ہے۔ اور اکیلا نماز پڑھے، منفرد ہو یا مقتدی ہو یا امام ہو، ہر ایک کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھنا نماز کا رکن ہے، ہر رکعت میں یہ رکن ہے۔ اس کی دلیل یہ معروف حدیث ہے، ان عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब। सैयदना उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला बयान करते हैं कि नबी इस्लाम ने फरमाया, उस शख्स की नमाज नहीं होती जो सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ता। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, कोई नमाज नहीं उस शख्स की जो सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ता। अब ला ये नफी जिन्स का जब नकरा पर दाखिल हो, ला जब नकरा पर दाखिल हो तो वो जिन्स की नफी करता है। अब सबसे पहले ला ये वो नफी वजूद के लिए आता है, वजूद की नफी करता है। सबसे पहले ला वो वजूद की नफी करता है, ये चीज मौजूद ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना, ला राजुला फिद्दारी, घर में कोई आदमी नहीं है। ला राजुला, ला नकरा पर दाखिल हुआ, उसने इंसान के वजूद ही की नफी कर दी। ला राजुला फिद्दार, घर में कोई आदमी नहीं है, मुराद उसका वजूद नहीं है। तो जब वजूद की नफी मुमकिन हो तो ला से वजूद ही की नफी होती, जब ला नकरा पर दाखिल हो। और जब वजूद की नफी मुमकिन ना हो फिर सेहत की नफी होती है। जैसे यहाँ पर है, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, उस शख्स की नमाज सही नहीं जो सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ता। वजूद की हम नफी तो नहीं कर सकते क्योंकि नमाज तो मौजूद है। एक शख्स ने नमाज पढ़ी है, नमाज का वजूद और ढांचा मौजूद है, लेकिन इस नमाज के अंदर सूरतुल फातिहा नहीं है, तो यहाँ पर सेहत की नफी होगी। ला सलात सहीहतन, ला सलात सहीहतन व मुजजियतन लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, उस शख्स की नमाज सही नहीं, यानी अगर वजूद की नफी मुमकिन ना हो तो फिर सेहत की नफी होती है। और तीसरा दर्जा है, जब कोई दलील हो तो फिर कमाल की नफी होती है। और कमाल की नफी वो एक मजाजी मामला है। असल और सही बात यह है कि सेहत की या वजूद की नफी है। हकीकत यह है, अरबी में एक हकीकत और एक मजाज होता है। हकीकी माना मुराद लेना यही मुतय्यन और लाजिम है, और मजाजी माना तभी मुराद लेते हैं जब उसकी कोई दलील हो। तो ला जब नकरा पर दाखिल हो, ला वो पहले वजूद की नफी करता है, वजूद की नफी मुमकिन ना हो फिर सेहत की नफी होती है। और अगर इन दोनों का इम्कान ना हो, कोई दलील हो, फिर मजाजी तौर पर फिर कमाल की नफी होती है। इसलिए यहाँ पर ये माना नहीं कर सकते कि नमाज कामिल नहीं है, क्योंकि इसकी कोई दलील नहीं है, इसकी कोई दलील नहीं। हाँ, ला नफी कमाल के लिए आता है जब उसकी कोई दलील हो तो। जैसे आगे मिसाल आएगी, जैसे नबी वसल्लम ने फरमाया, ला सलात बिहज़रति ताम, कि खाने की मौजूदगी में नमाज नहीं होती। तो इसमें सबका इत्तेफाक है कि नमाज कामिल नहीं होती, नमाज तो हो जाती है, खाना मौजूद है, इंसान को भूख लगी है, कोई पहले नमाज पढ़ ले, नमाज तो सही हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन वो कमाल नहीं होगा जो शरीयत चाहती है कि नमाज में पूरा खुशू खुजू हो, पूरा खुशू खुजू हो। बाकी नमाज तो सही है, इस पे सबका इत्तेफाक है कि कमाल की नफी वहां पर। तो कमाल की नफी के लिए दलील चाहिए। अगर कमाल की नफी पर दलील नहीं है तो फिर या पहले मरहले में नफी वजूद है, नफी वजूद का इम्कान ना हो तो नफी सेहत हो। तो यहाँ पर ला सलाता से मुराद क्या है, यानी कोई नमाज भी सही नहीं है, कोई नमाज भी सही नहीं है जिसमें सूरत फातिहा ना पढ़ी जाए। तो ये कहना कि नमाज कामिल नहीं होती बगैर दलील के, हनफी यहाँ पर ला को नफी कमाल पर महमूल करते हैं। कहते हैं ला सलाता कामिला था, कहते हैं कि सूरत फातिहा छोड़ने से नमाज के कमाल में फर्क आता है। ये भी बाज अहनाफ कहते हैं, सारे नहीं कहते। बाकी अहनाफ का असल मौक़िफ़ तो ये है कि नमाज में सूरत फातिहा पढ़ना लाजिमी नहीं है। वो कहते हैं मुतलक कुरान पढ़ना लाजिम है। ये अहनाफ का उनका अपना ख्याल है, इस पर कोई दलील नहीं है। इस पर थोड़ी सी आगे इंशाल्लाह वजाहत आएगी। अब ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, इसी वजह इस्तेदलाल किया जो मैंने आपके सामने तफसील बयान कर दी, उसी का यहाँ पर तज़किरा है। ला सलात में ला नफ़ी के लिए, नफ़ी के लिए है, और नफ़ी में असल उस चीज़ के वजूद की नफ़ी होती है। और अगर वजूद की नफ़ी मुमकिन ना हो तो सही होने की नफ़ी होती है। वही जो मैंने वजूद की नफ़ी और फिर सेहत की नफ़ी के मराहिल आपके सामने इससे पहले जिक्र किए। और ये हकीकत में शरई एतबार से इस हुक्म के वजूद की ही नफ़ी है। और अगर ये भी मुमकिन ना हो तो फिर कमाल की नफ़ी होगी, और इन्हें नफ़ी के मरातब भी कहा जाता है। जैसे कहते हैं ला वाजिबल वजूद इल्लल्लाह, कि हमेशा रहने वाली कोई ज़ात नहीं सिवाय अल्लाह ताला के। अब इसमें अल्लाह के सिवा वाजिबुल वजूद होने की नफ़ी है। वाजिबुल वजूद से नहीं वो ज़ात जो हमेशा रहने वाली, यानी किसी कोई जात, यानी ला मौजूद वाजिबल वजूद, कोई भी हमेशा रहने वाला नहीं सिवाय अल्लाह ताला, तो हर चीज़ की नफ़ी है। मैंने इससे आसान मिसाल आपको दी, जैसे ला राजुला फिद्दार, घर में कोई आदमी नहीं, तो आदमी के वजूद की नफी है। इस तरह कहते हैं ला खालिका इल्लल्लाह,
اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، یہاں پر بھی وجود کی نفی، اللہ کے سوا کسی خالق کا وجود ہی نہیں، تو لا نے وجود کی نفی کر دیا۔ اس طرح لا صلاۃ بغیر وضو، کے بغیر وضو کے نماز نہیں، اس میں نماز کے صحیح ہونے کی نفی ہے۔ اب انسان اگر کوئی وضو نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہے، اب نماز کا وجود تو ہے، نماز کا وجود ہمارے سامنے ہے، نماز تو پڑھی گئی ہے، کوئی کہے کہ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، تم کہتے ہیں نماز نہیں، نماز کا وجود ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے، وہ باطل ہے، وہ کل عدم ہے۔ آخر میں آتا ہے نفی کمال کے لیے لا، جیسے لا صلاۃ بحضرت الطعام، کھانے کے حاضر ہو جانے سے کے بعد نماز نہیں، یہ نفی کمال، یہ سب کیا نفی کمال کے لیے۔ یہاں پر نماز کے کمال میں تھوڑا سا فرق آتا ہے، یعنی اجر میں کمی آتی ہے، خشوع خضوع انسان کا پورا نہیں ہوتا، وگرنہ نماز صحیح ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز تو ہو جائے لیکن مکمل نہیں ہوگی، بلکہ اس میں نقص ہوگا، اجر میں نقص ہوگا، یا خشوع خضوع پورا نہیں ہوگا۔ لہذا عبادہ بن سامت کی جو حدیث ہے نا، لا صلاۃ، یہ اوپر اپنے حدیث پڑھی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس میں لا نافیہ جو کہ نفی وجود کے لیے تھا، لیکن ہم نفی صحت پر محمول کرتے ہیں، لیکن کیونکہ نماز موجود ہے لیکن صحت کی نفی، اور یہ حدیث عام ہے، اس سے کسی بھی نماز اور حالت کو خاص نہیں کیا جائے گا اللہ کہ اسے خاص کرنے کی کوئی شرعی دلیل آ جائے، اور خاص کرنے کی کوئی بھی صحیح صریح دلیل نہیں۔ ہاں ایک مسئلہ مختلف فی ہے جس کا ہم بعد میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے، کہ مدرک رکوع کی رکعت ہوتی ہے کہ جو امام کے پیچھے ہو اور اس کو قیام نہ ملے، سیدھا جا کے رکوع میں شامل ہو، تو رکوع کے پانے سے رکعت پوری ہوتی ہے کہ نہیں، اس میں کچھ اختلاف ہے، اس میں کچھ اختلاف ہے، اور بعض ائمہ کا موقف ہے کہ مدرک کو رکوع کی رکعت ہو جاتی ہے، لیکن ہمارا موقف وہاں بھی ہے کہ مدرک کے رکوع کی رکعت نہیں ہوتی۔ اس پر وہ دلیل پیش کرتے ہیں ابو بکرہ کی اس روایت کو، ابو بکرہ کی روایت ہے کہ انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو راکع فرکع قبل ان یصل الی الصف، کہ ابو بکرہ پہنچے نبی اسلام کی نماز میں اور آپ رکوع میں تھے، تو ابو بکرہ نے رکوع سے پہلے صف سے پیچھے ہی رکوع کیا اور پھر چلتے ہوئے صف میں داخل ہو گئے، فذکر ذلک، اور آپ سے ذکر کیا، فرمایا زادک اللہ حرصا ولا تعود، کہ بھئی اللہ تمہاری حرص میں اضافہ فرمائے لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا۔ اب اس حدیث میں کوئی واضح نہیں ہے کہ آپ نے ان کو یہ انہوں نے بعد میں وہ رکعت دہرائی ہے کہ نہیں دہرائی، آپ نے ان کو دوبارہ رکعت پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا، اس حدیث میں ایسا کچھ بیان نہیں ہے، یہ حدیث واضح نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہاں پر فاتحہ کا پڑھنا کوئی رکن نہیں، یہ حناف اور بعض علماء کا قول ہے۔ تو مدرک رکوع کا مسئلہ تھوڑا سا مختلف ہی ہے، انشاءاللہ اس کی آگے چل کے وضاحت آئے گی، اور حقیقت یہ ہے کہ صرف رکوع کے ملنے سے رکعت نہیں ملتی، کیونکہ اس سے پیچھے قیام بھی ہے، وہ بھی رکن ہے، سورۃ الفاتحہ وہ بھی رکن ہے، تو دونوں کو چھوڑنے کے لیے کوئی قوی دلیل چاہیے، اور یہ حدیث واضح نہیں ہے کہ صرف رکوع کے ملنے سے رکعت پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی اسلام نے یہ اجازت نہیں دی کہ تیری رکعت ہو گئی، اور نہ اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ انہوں نے بعد میں رکعت پڑھی تھی یا نہیں پڑھی۔ جی راجح قول یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا ہر نماز میں رکن ہے۔ دوسرا موقف ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا رکن نہیں ہے، یہ حناف کا بعض علماء کا قول ہے، وہ کہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ نے مطلق قرآن پڑھنے کا حکم دیا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، اللہ نے فرمایا فقرؤ ما تیسر من القرآن، جو قرآن میسر ہو پڑھ لو۔ کہتے ہیں کہ اگر فاتحہ پڑھنا ضروری ہوتا تو جو میسر ہو یہ نہ کہا جاتا بلکہ سورت کا نام لیا جاتا۔ اس کا جواب پیچھے ہم نے تفصیل سے کئی جگہ ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم کی آیت مجمل ہے اور سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے دلائل مفصل وارد ہوئے، لیکن لہٰذا مجمل کو مفصل پر محمول کیا جائے، یا یوں کہیے فقرؤ ما تیسر، ما مطلق ہے اور اس کو مقید کیا حدیث نے، آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں سے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ، تو ما مطلق ہے اور اس کو مقید کیا جائے گا حدیث کی روشنی میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے ساتھ۔ دوسرا جو قرآن مجید میں سے آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہی ہے، کیونکہ اکثر کو یہی یاد ہوتی ہے اور ہر جہری نماز میں بلند آواز سے پڑھی بھی جاتی ہے، جسے ہر نماز سنتا ہے پڑھتا ہے۔ جی اس لیے صرف اس آیت کی روشنی میں سورۃ الفاتحہ کی فرضیت کو ساقط کرنا یہ غلط ہے، درست نہیں، بلکہ حدیث وہ اس آیت کی توضیح کرتی ہیں اور تشریح کرتی ہیں۔ باقی فاتحہ خلف الامام اور اس جیسے مسائل انشاءاللہ بعد میں کچھ تفصیل سے آئیں گے، یہاں پر صرف ارکان کا بیان ہے۔ اب ایک اور رکن پڑھ لیں، چوتھا رکن ہے نماز کا رکوع، رکوع نماز کا رکن ہے، اور رکوع کے رکن ہونے کی دلیل قرآن کریم میں موجود ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون،
اور حدیث میں بھی ہے، آپ نے فرمایا سمر کا حتی تطمئن راکعا، یہ رکوع کرو اور پورے اطمینان سے رکوع کرو۔ رکوع کرنا نماز میں رکن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ باقی رکوع کی کیفیت کیا ہے اور رکوع کیسے کرنا چاہیے، ہاتھ کیسے ہوں اور ہاتھوں کو کیسے کھولا جائے اور بازو کیسے ہوں اور کتنی کمر کو جھکایا جائے، اس کی تفصیل پیچھے نماز کے طریقہ میں ہم یعنی پورے مفصل انداز میں بیان کر چکے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ نماز کے چار ارکان ہیں جو آپ کے سامنے یہاں پر ذکر کیے گئے: قیام، تکبیر تحریمہ، سورۃ الفاتحہ اور رکوع۔ جی اس کے بعد دیگر ارکان انشاءاللہ وہ کل اگلے درس میں ہم ذکر کریں گے۔ یہاں تک کافی ہے، کلاس ٹائم بھی اوور ہو رہا ہے۔ بارک اللہ فی علمکم و عملکم، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔